پاکستان کا اکنامک سسٹم کو دنیا بھر میں پیش کیا گیا اور اس کی تعریف ہوئی۔ پاکستان نے 6.8 تک گروتھ ریٹ حاصل کیا اور اس اکنامک ماڈل کو ساؤتھ کوریا نے بھی فالو کیا۔ آج کی تاریخ میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ پاکستان میں کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے یا کمیونزم ہے، اور ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جو بھی سسٹم یہاں پہ رائج ہے آیا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں آفتاب چودھری پریکٹیکل انٹرپرینورشپ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اکنامک کنڈیشنز جو ہیں پاکستان کی وہ کیا ہیں اور ہمارا سسٹم کیا ہے اور اس میں ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں۔ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن عموماً اچھی رہی ہے کیونکہ اس کے اندر ایگریکلچر بیس ہے اور یہاں پہ چاہے کچھ بھی ہو جائے بھوک یا افلاس کا وہ درجہ نہیں آتا جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں آتا ہے۔ پاکستان کی بزنس کنڈیشن اتنی موافق نہیں ہے اور اس وقت پاکستان کا رینک 108 نمبر پہ ہے۔ ہم بہت بیسک قسم کی چیزیں بناتے ہیں جس کے اندر ٹیکسٹائلز ہے، کپڑے ہیں، اور ہم کیمیکلز بناتے ہیں، ہم فارماسیوٹیکلز کی چیزیں بناتے ہیں اور ہم فرٹیلائزرز بناتے ہیں۔ اس چیز کو ہم کبھی بھی اچھا نہیں کہہ سکتے، اور کیونکہ یہ فیکٹر ڈریون سے بھی اس کا اسٹیٹس کم ہے۔ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن عمومی طور پر بہتر ہے، تقریباً اس کا ایوریج گروتھ ریٹ 5% تک ہوتا ہے، اور اس کا اگر کمپیریزن ہم امریکہ سے کریں تو اس کا ایوریج گروتھ ریٹ 2.5 کے قریب ہوتا ہے، مگر اگر یہی ہم انڈیا کے ساتھ کریں تو اس کا گروتھ ریٹ 6 to 7% ہوتا ہے، اور یہی حال اچھا اس سے بہتر چائنا کا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس قسم کی اکانومی کو ڈیل کر رہے ہیں تو ہم فیکٹر ڈریون اکانومی ہیں، جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت بیسک چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہمارے پاس اسکل لیبر نہیں ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، ہمارے لوگ جو ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں کا انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے، اور بہت سارے یہاں پہ ایسے مسئلے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان کا رینک 108ویں نمبر پہ ہے، اور یہاں پہ انویسٹرز عموماً طور پہ آتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ ہمیں یہ سب چیزیں اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ینگ انٹرپرینورز کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر گنجائش پیدا کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کے اندر اپنا راستہ نکالنا چاہیے۔ پاکستان نے دیکھا ہے کہ جب بھی یہاں پہ ملٹری رول رہا ہے تو یہاں کی اکنامک گروتھ بہت اچھی رہی ہے۔ تو سب سے پہلا اکنامک جو اچیومنٹس ہماری شروع ہوئیں وہ ایوب خان کے دور میں ہوئی، پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں بھی ہماری اکنامک کنڈیشن بہت اچھی تھی، مگر یہی چیز جب سویلنس کے پاس آتی ہے تو ملک جو ہے بہت زیادہ اکنامک ڈیزاسٹرز کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہم مزاجن یہ دیکھتے ہیں کہ ریپیٹڈلی جب اکانومی کے اندر فوجی انٹرونشن آتی ہے، جیسے کہ جنرل مشرف کے زمانے میں آئی، تو اکنامک گروتھ نے پھر سے سر اٹھایا، اور جیسے ہی وہ چلے گئے ویسے ہی پھر اس کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ ہم ایک پلانڈ اکانومی کی طرف جاتے ہیں، اور اسی کے اندر ہم جو ہے کمانڈ کے اوپر چلنے کے عادی ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ریپیٹڈلی کنڈیشن اچھی ہوتی ہے اور پھر بری ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں دراصل ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اور ہمیں ہائر ٹریننگ حاصل کرنی ہے، ہمیں ایفیشینٹ مارکیٹس چاہیے، اور ہمیں جو ہے ایسے فنکشن کرتے ہوئے لیبر فورس چاہیے جس کو ہم جو ہے اچھی طریقے سے اس کو ہم کمپنسیٹ بھی کر سکیں، اور ہم جو ہے ان کو خوش رکھ سکیں، ان کی صحت اچھی رہے اور وہ اپنے آپ کو مزید بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے ایسی سوفسٹیکیٹڈ فائنینشیل مارکیٹس کی ضرورت ہے جس سے ہمیں سرمایہ مل سکے، اور ہمیں بڑی جو ہے ایک مارکیٹ چاہیے جو نہ صرف یہاں پہ آپریٹ کرے جس میں لوگ چیزیں اپنی بیچیں، بلکہ ہمیں باہر کی منڈیاں بھی تلاش کرنی ہیں، اور انہی سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی چاہیے جس کو ہم اپنے لیے استعمال کر سکیں۔ اب اس کے اندر ہمیں چائنا کا ایگزامپل ذرا سمجھنا ہوگا، جس سے کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی نظر آ جائیں گی۔
میں آپ کی توجہ چائنا کی طرف اس لیے دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بالآخر ہمارا وہ ایک بہت ہی اہم بزنس پارٹنر ہے جسے ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس کے سسٹم کو سمجھنا یا اس کی سوچ کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ چائنا اور رشیا میں ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ ہے کمیونزم۔ کمیونزم کا کوئی اچھا ایکسپیرینس رشیا کو نہیں رہا۔ رشیا نے ایک غلطی کی کہ اس نے پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر، جو دونوں سیکٹر اس کے ملک میں موجود تھے، اس کے اندر اس نے پبلک سیکٹر کو بہت تیزی کے ساتھ پیچھے لے کے گیا، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کر آنے کی اس نے کوشش کی۔ یہ اس وقت ہوا جب پاکستان کے ہاتھوں رشیا نے شکست کھائی اور وہ بہت زیادہ ڈسپریٹ ہوا اور اس نے غلطی کر گزرا۔ اس کو دیکھتے ہوئے چائنا نے جو ہے وہ یہ دو چیزیں اس کے ذہن میں آئیں کہ ایسی ڈیسپریٹ کنڈیشن اس کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کو پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ایک خاص انداز میں ان کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کے پاس ایک اچھی لیبر فورس تھی، اس کے پاس ایک اچھا انفراسٹرکچر تھا، اس کو جو ضرورت تھی وہ تھی کیپٹل کی، اور اس کو ضرورت تھی ٹیکنالوجی کی، اور وہ دنیا بھر سے بالکل کھلا ہوا تھا اور وہ ٹریڈ آسانی سے کر سکتا تھا۔ مگر یہ چیز رشیا کے ساتھ نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کو ناکامی ہوئی۔ چائنا نے امریکن انٹرپرینورس کو اور بزنس مینوں کو کہا کہ ہمارے پاس چیپ لیبر ہے جو بہت ایفیشینٹ ہے اور بہت کم پیسے لینے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈسپلنڈ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اچھا انفراسٹرکچر ہے، ہمارے پاس ایک لارج مارکیٹ ہے، اور ہمارے پاس جو ہے جس کی کمی ہے وہ ہے کیپٹل اور ٹیکنالوجی۔ کوئی بھی بزنس مین اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کوئی چیز پروڈیوس کرے سستے میں، وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی کسی کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہوتی، اس کو پروفٹ سے مطلب ہوتا ہے۔ چائنا نے کیپٹلسٹ سوسائٹی کے بزنس مینوں کی رخ کو پہچان لیا، اور اس نے ان کو اپنے ملک میں کام کرنے کی اجازت دے دی، اور ان کو ہر وہ مراد دی جس کی وہ کوشاں ہوتے ہیں، جو شاید ان کو اپنے ملک میں بھی میسر نہ ہوں، اور وہ آگے چلتا چلا گیا۔ مگر اس کے برعکس پاکستان کے اندر صورتحال فرق ہے۔ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کسی ایسے کمپلیکس کا شکار ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ یہاں کے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بیٹر آف کریں، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو بیٹر آف کرتے ہیں تو ان کی سیاسی وابستگیاں کم ہو جاتی ہیں اور لوگ ان سے کویسچن کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کا وتیرہ سندھ کے اندر کہ یہاں کے روڈس دیکھیے، یہاں کے لوگوں کی حالت دیکھیے، وہ کس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے کلوزلی اٹیچ ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ شو کریں۔ اس خاص رویے نے ملک کو بہت سخت نقصان پہنچایا ہے۔ ابھی بھی پاکستان کے اندر دو مختلف سوچیں چل رہی ہیں، ایک سندھ گورنمنٹ کی چل رہی ہے اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کی چل رہی ہے، ایک پروگریسو اپروچ چل رہی ہے اور ایک ریگریسو اپروچ چل رہی ہے، اور دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں کوئی ریکنسیلیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہو بھی نہیں سکتی، اور اس کو کئی دفعہ آزمایا گیا اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ اگر دنیا نے پولیٹکس سیکھنی ہے تو وہ پاکستان سے سیکھے، اور اگر اس نے ملٹری حکمت عملی اگر سیکھنی ہے تو وہ پاکستان سے سیکھے۔ پاکستان نے بہت کامیابی کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں اچیو کی ہیں جو ممکنات میں شامل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ہم نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکے تو ہم نے خود بنانی تھی۔ اب اس کے لیے بہت سارے لوازمات کی ضرورت تھی، مگر ہم ان کو پورا کرتے چلے گئے اور ہم نے ہر سورسز سے چیزیں حاصل کیں جو ہم کر سکتے تھے، مگر بالآخر ایک چیز میں ہم الجھ گئے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے لیے ایک بیک اپ پروگرام بھی بنایا ہوا تھا، اور ہم نے امریکن گورنمنٹ کو ہم نے اتنا پریشان رکھا۔ وہ ایک دن آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان نے نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا۔ پاکستان نے کہا کہ آپ اس کو پروف دیجیے، اور پروف جو تھا وہ امریکہ کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے اس کو فیبریکیٹ کیا، اور انہوں نے وہ نقشے جو پاکستان کو چاہیے تھے وہ بنا کے لا کے دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے آپ کی لیبارٹری سے حاصل کی۔ پاکستان کو کیا کرنا تھا؟ پاکستان نے صرف اس کو کاپی کرنا تھا اور کام کر لینا تھا۔ نیوکلیئر ٹیکنالوجی سب سانجے کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے،
آپ مختلف ملکوں سے اس کی ہیلپ لیتے ہیں، اور پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی حاصل کی اور دنیا کو حیران کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ نیوکلیئر جو ایکسپلوژن ہے جس کو ہم نواز شریف کے اس میں ڈال دیتے ہیں، در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ 1987 کے اندر ضیاء الحق صاحب نے یہ ساری کیپیبلٹی حاصل کر لی تھی اور ہم نیوکلیئر ڈیٹرنس کے قابل ہو گئے تھے، اور اسی کی سزا پھر ان کو ملی کہ اگلے سال ان کو مار دیا گیا۔ اب یہ ساری گفتگو کرنے کا ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ملک نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کر لیتا ہے پھر اس کے لیے کوئی بھی چیز بنانا ممکن ہے، وہ ٹیکنالوجی میں کم سے کم پیچھے نہیں ہے، اور یہ کیپیبلٹی ہم نے 1987 میں حاصل کر لی تھی۔ پھر اس کے بعد ہمیں اپنی وش سے، اپنے ارادے سے، اپنی ہمت سے ان چیزوں کو یکجا کرنا ہے اور اس کو آگے کمال مہارت تک لے کے جانا ہے۔ یہ کہنا کہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے یا پاکستان ٹیکنالوجی بنا نہیں سکتا، اس کا پروف ہمارا نیوکلیئر آرسنل ہے، اور جس کے اندر شاید ہی دنیا کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ بورو کی ہے اور مختلف طریقوں سے کی ہے۔ آج کی تاریخ میں نواز شریف نے اس بات کو مانا ہے کہ پاکستان نے جو ہے جس وقت کلنٹن کی حکومت نے عربین سی سے میزائلس جو ہے افغانستان میں مارے تھے، کچھ اس میں سے پاکستان میں بھی گرے، اور وہ جب پاکستان میں گرے تو پاکستانی ملٹری نے اس کو سمجھا اور اس سے بہتر چیز بنا لی۔ اس سے علاوہ بھی ہم لوگ نے بہت سارے کنٹینرز جو تھے پاکستان کے اندر آئے، اور وہ پشاور کے مارکیٹ کے اندر نیٹو کے کنٹینرز کی جو سپلائز تھیں وہ وہاں پہ گئیں اور بکنا شروع ہوئیں۔ ہم نے امریکن ٹیکنالوجی کو زیرو پہ لا کے کھڑا کر دیا، جس کے اندر ہمارے اپنے لوگوں کی حکمت عملی زیادہ تھی اور گورنمنٹ اس میں انوالو شاید نہیں تھی، اور گلی گلی کھچے کھچے میں امریکہ کے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز بکنا شروع ہو گئے، اور وہ جو ہے ڈپلیکیٹ ہونا شروع ہو گئے، اور ہمارے جو تھے نان گورنمنٹل ایکٹرز نے وہ ٹیکنالوجی زیرو پہ لا کے کھڑی کر دی۔ تو آپ اپنے ملک کے لوگوں سے اچھے کی امید رکھیں، یہ ہر چیز کی حکمت عملی جانتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے لے کے جانے کے لیے اب آگے بڑھتے ہیں اور کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے اس لیگ کے اندر شامل ہونا ہے، اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ کا اپنا ایک سوچ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آپ کام کریں، چھوٹا کریں بڑا کریں، کامیابی انشاءاللہ آپ کو اس زرخیز زمین میں ضرور ملے گی۔ اگر آپ پاکستان کو سب کانٹیننٹ کے اندر کمپیئر کریں تو پاکستان کی حالت بہت اچھی ہے، اور اس کی اکنامک کنڈیشن اسٹڈی رہی ہے، مضبوط رہی ہے، اور اس نے جو ہے بہت سارے اتار اور چڑھاؤ ضرور دیکھیں، مگر اوور آل پرفارمنس اس کی اچھی رہی۔ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چائنا کے پاس اس وقت ینگ پاپولیشن نہیں ہے، اس کا شاید ہی کوئی فیوچر ہو۔ ہمارے پاس اس وقت بے انتہا ینگ پاپولیشن ہے جسے ہم نے ٹرین کرنا ہے، جسے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور جسے ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اسی لیے ہم پریکٹیکل انٹرپرینورشپ میں آپ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور اس ملک کے عظیم تر وسائل سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہوں گی۔